رکوع میں ہے اللہ نور السماوات والارض، اس میں آپ کی نبوت پر گفتگو کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل بڑے فتنے دنیا میں آ چکے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم، واقعی بہت بڑے عالم تھے، میرے پرسنل دوست بھی تھے، میں ان کو جانتا بھی ہوں، ہمارے علاقے کے تھے۔ خدا بہتر جانے ان کو کیا ہوا، علم بہت تھا ان میں، بڑی کتابیں لکھی انہوں نے، بڑے مدرس، مفتی، مفسر، بڑا ملک میں پاپولر تھے، لیکن انہوں نے نظریہ یہ قائم کیا اور کتاب بھی لکھی، اور جو ہے اپنی اس پر ان کے شاگرد بھی ان کے ساتھ رہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ازل میں نبی تھے، اور جب سے آپ پیدا ہوئے آپ کو نبوت عطا ہوئی، لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو پیدا ہونے سے لے کر 40 سال کی عمر تک آپ نبی نہیں تھے، اور 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی۔ تو اس پر بہت سارے علماء نے ان سے اختلاف کیا، تقریریں بھی کی، لیکن وہ دلائل دیتے رہے، وہ اپنے اس نظریے سے واپس نہیں ہوئے۔ ان کا وصال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت بڑے عالم تھے، ان کے ہزاروں شاگرد ہیں پاکستان میں۔ اب جو ہے اس کے بعد ایک اور صاحب ہیں جو ان کا نظریہ یہ ہے، اسی سے انہوں نے اخذ کیا، لیکن ڈفرینٹ نظریہ۔ آپ خود اپنے دل میں سوچیں، ان صاحب کا میں نے کلپ سنا اور بار بار سنا، کئی سنے۔ ان کا اعلان یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام عالم ازل میں بھی نبی نہیں تھے، عالم ارواح میں بھی نبی اور رسول نہیں تھے، پیدا ہونے کے بعد بھی نبی نہیں تھے، اور 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی۔ اب کیا کہیں ان کو؟ یعنی آپ خود سوچیں کہ اگر آپ نبی نہیں تھے، عالم ازل میں بھی نبی نہیں تھے، تو قرآن میں جب اللہ تعالیٰ ان کو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں وہ کانفرنس کو بتاتا ہے کہ انبیاء کو کہ تمہارے پاس میرا رسول آئے، یا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، یہ سارے مسائل آتے رہے۔ اور جب آپ نبوت سے پہلے مکہ کے بازاروں میں چلتے تو آپ فرماتے ہیں میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو پتھر یا رسول اللہ کہہ رہا، وہ کیوں کہہ رہا؟ ابھی 40 سال تو نہیں ہوئے۔ تو یہ میرے نزدیک جہاں تک میرا علم کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط نظریہ ہے، اور وہ صاحب جو ہے نا، اللہ ان کو روشنی عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، وہ اس چیز تک نہیں آ رہے۔ مسلمانوں کو آج کے دور میں بہت احتیاط چاہیے۔ اتنا علم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ چکا ہے کہ چھوٹی سی بات دنیا کے کسی کونے میں ہو تو دنیا میں پہنچ جاتی ہے، اور جیسے یہ اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اسی طرح اس سے نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو آج ہر آدمی کلیم کرتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، حالانکہ جن پہلے صاحب کی بات کی، میں ان کی علمیت کا قائل ہوں، بہت بڑے فاضل تھے، عالم تھے، منطق، فلسفہ وغیرہ وغیرہ، بڑے شاگرد ان کے مدرس تھے، لیکن انہوں نے غلطی کھائی۔ لیکن دوسرے صاحب جو ہے نا، ان کا تو علم جو ہے وہ میں نے جب عربی کی گفتگو ان کی سنی تو ان بیچاروں کو تو یہ نہیں پتہ نہیں کہ یہاں زبر لگانی یا زیر لگانی ہے، پیش لگانی، اور کسی کی مان نہیں رہے۔ تو کسی کا مشہور ہو جانا، کسی عالم کار میں پیدا ہو جانا، یا کسی کے 4 آدمی اس کے پیچھے لگ جانا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حرف آخر ہو گیا۔ آدمی کو ایون میں خود جو ہے، اگر میرے اندر غلطی کئی مسائل کی آتی ہے تو میں آدمی کی بات کو سنتا ہوں، سوچتا ہوں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کتابوں میں کرتا ہوں۔ ایک غلطی تو کسی وقت بھی لگ سکتی ہے انسان کو، لیکن سننے کی، سوچنے کی گنجائش ہونی چاہیے۔ اور پھر معاملہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا،
مسلمانوں کے لیے چند چیزیں جو ہیں یہ اللہ کا خاص انعام ہے کہ ہمارا رب جو ہے اس نے رب نے اپنے بارے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے۔ جو رسول ہمیں دیا اس کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام کی طرف آپ نبی اور رسول۔ قل یا ایھا الناس کا لفظ ہے نا، یا فرما دیجئے اے لوگوں میں تم تمام کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ تو کیا آپ کی پیدائش سے پہلے یا 40 سال کے نبوت سے پہلے لوگ نہیں تھے؟ یعنی لوگ انسان تو شروع ہوئے آدم علیہ السلام سے، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد رسول اور نبی ہیں تو پھر پہلوں کی طرف آپ رسول کیسے بن کے، جب وہ فوت ہو گئے، ان کے زمانے گزر گئے، صدیاں گزر گئی۔ تو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کا مطلب یہ ہے کہ نسل انسانی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں سب کی طرف وہ رسول ہیں۔ تو اگر پہلے لوگ جو ہے ان کی طرف آپ رسول نہیں آئے نہیں ابھی، تو آپ رسول ان کی طرف کیسے بن گئے؟ یہی اللہ نے فرمایا کہ اگر اے انبیاء کی جماعت، رسولوں کی جماعت، اگر میرا رسول تمہارے وقت میں تشریف لائے، تم اپنا دین چھوڑ کر، اپنی کتاب چھوڑ کر، اپنا کلمہ چھوڑ کر تم ان کا کلمہ پڑھو، تو رسول ہیں تو تب یہ حکم ہوا نا۔ اب یہ ساری چیزیں واضح ہیں ہاں جی، لیکن لوگ ہیں نا کہ اپنی شکست نہیں مانتے، میں نہ مانوں ہاں جی۔ اور ایک صاحب نے کہا کہ صاحب میرے بیٹے کو عالم بنا دیجیے، ایسا عالم بنائیے کہ یہ کسی سے شکست نہ کھائے، میں ایک دن میں بنا دوں گا، یہ ایک دن کے عالم ہے سارے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ گیا اس کے پاس، تو اس نے کہا بیٹا جو بھی کوئی بات کہنا لا نسلم، میں مانتا ہی نہیں، لا نسلم میں مانتا ہی نہیں۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے آنے ماننے کا کہ کوئی بات کرے لا نسلم میں مانتا ہی نہیں، کیا کر لے گا میں مانتا ہی نہیں، باہر کر یہ عالم ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات، آپ حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، فرمایا انی ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف نبی بن گیا۔ تو جب 40 سال سے پہلے جو مخلوق فوت ہو چکی ہے یا گزر چکی ہے، کیا آپ ان کے لیے رسول نہیں ہیں؟ اگر 40 سال کے بعد ہے تو پہلے جو لوگ گزر گئے یا قومیں ختم ہو گئی یا بغیر رسول کے رہی وہ ساری قوم، تو کتنی باتیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ کی تخلیق ہوئی ہے عالم ارواح میں بھی آپ رسول اور نبی تھے۔ اب حدیث میں وہ ترمذی شریف کی ایک صحابی نے پوچھا بتا وجبت لک النبوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب سے نبی ہیں؟ کب سے نبی ہیں؟ متا کب سے آپ نبی ہیں؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی اور پتلا تیار ہی نہیں ہوا تھا، مٹی گوندی جا رہی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو صاحب کیا جواب دیتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے علم میں نبی تھے، اللہ کے، تو اللہ کے علم میں تو سارے نبی تھے، اللہ کے علم میں تو سارے نبی ہیں، کہ اللہ کے علم میں کوئی ہے کوئی شک چیز نہیں بھی ہے، اللہ کے علم میں سارے نبی۔ یہاں مراد ہے کہ آپ نبی تھے، بالفعل نبی تھے، بالکل نبی بالفعل نبی تھے، پریکٹیکل نبی تھے۔ تو رسول ملا تو جو ساری کائنات کی طرف، کعبہ ملا تو ساری کائنات کا کعبہ ہے، صرف امت مصطفیٰ اس کعبے کو نہیں دیکھتی۔ آپ آدم علیہ السلام سے دیکھ لیں، آدم نے تعبیر، فرشتوں نے اس سے پھر تعبیر کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ برکت والا گھر ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے، سارے عالمین کے لیے۔ روایات میں آتا ہے کہ اونٹ بھی کعبے کا طواف کرتے رہے، سانپ بھی کعبے کا طواف کرتے رہے، جانور بھی کعبے کا طواف کرتے رہے،
اور انسان اور جنات بھی کعبے کا طواف کرتے رہے، فرشتے بھی کعبے کا طواف کرتے رہے، انبیاء اور رسول بھی کعبے کا طواف کرتے رہے۔ تو رب، ہمارا رب عالمین کا رب، ہمارے رسول عالمین کے رسول، ہمارا کعبہ عالمین کے لیے برکت اور ہدایت والا گھر۔ اور قرآن تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان، قرآن جو ہے اس کا نام فرقان ہے، فارق حق و باطل، فارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب جس نے نازل فرمائی، کس پر؟ اپنے بندہ خاص پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ قرآن جو ہے یہ عالمین کے لیے، پورے یونیورس کے لیے یہ نذیر بنے، یہ ڈرانے والی کتاب بنے۔ تو یہ خصوصیات صرف اور صرف اسلام میں ہے، یہ آپ کی قسمت میں آئی ہے کہ رب عالمین کا رب، رسول عالمین کا رسول، کعبہ عالمین کے لیے ہدایت اور برکت والا گھر، اور قرآن مجید عالمین کے لیے بک آف گائیڈنس اور کتاب جس سے آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان چار چیزوں سے اگر آپ ان کو مد نظر رکھیں اور اپنا محور اور مرکز یہی چار چیزیں بنا لیں تو اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ لیکن افسوس ہے آج اس ماحول میں کہ ہمارے اسکولوں میں جب ہمارے ملک پاکستان جو اسلامی ملک ہے، اور جتنے بھی اسلامی ملک آپ دیکھ رہے ہیں سارے اسلامی ملک کلیم کرتے ہیں، 57 کنٹری جو ہے، لیکن کسی بھی ملک میں جو بنیادی تعلیم ہے وہ طالب علموں کو نہیں دی جاتی۔ آپ کو سارے مسائل کا علم ہے، دنیا کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، ریاضی کا علم ہے، آپ کو انگلش بڑی اچھی آتی ہے، عربی بہت اچھی آتی ہے ابھی، لیکن آپ کو دینی عقائد کا اور اعمال کا بالکل فقدان ہے، بالکل فقدان ہے۔ اب مجھے دیکھ کر بڑا افسوس لگتا ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں۔ رات کو میں ایک جگہ افطاری پر گیا، ملنے والے سارے لوگ تھے، سب لوگ جانتے ہیں، تو جی مغرب جو ہے نا بڑے روزہ کھولنے میں بڑی جلدی ہے، بھاگا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے ہمارا ماحول تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، ہاں جی، اور میں مشکور ہوں اپنی انتظامیہ کا کہ یہ بھی ہمارے معاملات میں دخل نہیں دیتے، بات سن لیتے ہیں، ورنہ جو ہے جیسے باقی لوگ کہتے ہیں روزہ گیا جی مکروہ ہو گیا جی، آپ نے دیر کر دی، دعا کرتے روزہ مکروہ ہو گیا، ہاں جی۔ تو ہم مشکور ہیں کہ یہ کم از کم ہمارے تو سنتے ہیں، اور ہمارا نظریہ ان کا نظریہ اور آپ لوگوں کا نظریہ ایک ہے، لیکن نیا کوئی آدمی آ جائے تو وہ کہتا پتہ نہیں یہ کہاں کے مسلمان ہے، ہاں جی، لیکن 2 منٹ روزہ لیٹ کر دیا۔ اب وہاں گئے تو جو ہے نا روزہ افطار کیا تو بغیر پوچھے کہ انہوں نے کہا جی بچہ اذان دے گا، وہ کرسی پر بیٹھا اس طرف اس کا منہ ہے، اور اس نے اسپیکر پکڑا اور اذان دے دی کرسی پر بیٹھے، اچھی اذان دی، ہم نے سن لی۔ اب اس کے بعد جماعت کا ٹائم ہوا تو ہم نے کہا اذان دو جی، کہنی اذان ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جی اذان کے لیے شرط ہے کہ آدمی کا منہ کعبے کی طرف ہو، حدیث پاک ہے، بالکل ہمارے پاس حدیث کی کتاب پر نوٹ لگا ہوا ہے کہ کعبہ اذان جب دی جائے تو منہ کس طرف ہو، اس کا منہ اس طرف تھا۔ پھر اس نے اذان بیٹھ کر دی ہے، ادھر منہ کیا ہوا ہے، بیٹھ کر اذان دی ہے، اذان میں کوئی غلطی نہیں تھی، کس نے اچھی محنت کرائی ہے، ظاہر ہے مسلمان گھرانے ہیں تو شوق ان کو ہوتا ہے، لیکن مسائل کا علم نہیں ہے۔ اب بیٹھ کر اس طرح اذان دے دی، اور جو ہے بچہ پتہ نہیں اس کا وضو بھی صحیح ہے یا نہیں ہے، تو ہم نے کہا اذان دو جی، اذان بتایا ان کو، اذان دلوائی، نماز پڑھی، نماز کے بعد کھانا کھایا، اب وہ کہنے لگے جی آپ عشاء کی نماز پڑھا کر جائیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہنے لگے جی آپ مہربانی کریں 9 بجے پڑھا، کیونکہ ہم جو ہے نا فلاں مسجد میں جاتے ہیں، وہاں 400 آدمی تراویح پہ ہوتا ہے، اور 300 آدمی 8 پڑھ کر نکل جاتا ہے، تقریباً 100 رہ جاتا ہے 20 پڑھنے والوں میں، اور 9 بجے تراویح ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا جی ہم 9 بجے تو ٹرافک داخل نہیں ہوتا تو ہم نماز کیسے پڑھائیں؟ ہاں جی،
تو ایسی بات کر رہے تھے کہ ہمارے جرسی کا ایک آدمی ہے، ہمیں جانتا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے ماشاءاللہ، مذہبی آدمی ہے، بڑے اچھا عقیدہ ہے، اس نے 9 بجے اذان دے دی۔ اب جب اذان دی تو ہم نے کہا یہ دیکھیں بھی جرسی کا آدمی ہے، ہمارا دوست ہے، اچھی طرح ہمیں جانتا ہے، ہماری مسجد کو جانتا ہے، ہم کون لوگ ہیں، پر تو پوچھ تو لے جی اذان کا ٹائم ہوا یا نہیں ہوا۔ اذان دے دی، ہم نے بلایا، ہم نے کہا جناب آپ نے اذان کیوں دی؟ کہتے ہیں جی فلاں نے کہا تھا، تو میں نے کہا آپ نے اس کو کہا ہو گیا۔ میں نے کہا تو آپ کو پتہ نہیں کہ ہم ہماری مسجد میں ٹائم پر ہم اذان دیتے ہیں، ایسے نہیں کہ جو آدمی آیا اسے جماعت کرا دی، جو آدمی آیا اسے اذان دے دی۔ میں نے کہا کہ ٹائم داخل نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا اس سے کہ ٹائم کس وقت داخل ہوتا جی؟ ہاں جی پوچھا، پتہ کرایا جی ٹائم داخل ہو رہا ہے کل 9:12 اور 9 بجے اذان ہو رہی ہے۔ اور جو لوگ 9 بجے تراویح اور عشاء پڑھ رہے ہیں امام حضرات، ہاں جی ان کا کیا حال ہوگا؟ پچھلے سالوں کی بات ہے، وہ خالد مسعود صاحب ایک بزرگ آتے تھے یہاں، وہ کہتے تھے ہماری مسجد کا امام جو ہے نا، ہم اس قاری صاحب کو جانتے ہیں، ان کو جب کوئی لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک وتر پڑھا ہوا آج تو وہ ایک پڑھا دیتے ہیں، جب دوسری رات کہتے ہیں 3 پڑھا تو 3 پڑھا دیتے ہیں۔ بھائی صاف بات ہے، جب ہم نے چیک تنخواہ جو ہے کسی سے لینی ہے تو ہم نماز تو ان کی مرضی کے مطابق ہی پڑھائیں گے نا۔ یہ حال ہے، جب اماموں کا یہ حال ہو، خطیبوں کا یہ حال ہو تو آپ کون کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب وہ اگر جی آپ چلو 9 بجے نہیں پڑھاتے تو 9:15 پڑھا دی۔ میں نے کہا 9:15 بات ہو سکتی ہے، 9:12 کے بعد اذان پڑھیں گے، 9 بجے جماعت کرا دیں گے۔ تو بڑا مشکل ہے باہر کی کمیونٹی میں جا کر اپنی حق بات کو تسلیم کرانا۔ جو آپ کو نہیں جانتا وہ آپ کے علم کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ آپ کی بات کو نہیں مانتا، وہ عقل کل ہے، وہ سب سے بڑا مفتی ہے، وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ لیکن آپ تصور کریں کہ نماز کا ٹائم نہ ہو اور آپ نماز پڑھا دیں تو یہ اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت نہیں ہے کہ ہر نماز اپنے وقت میں ہے؟ روزہ پہلے کھول رہے ہیں، روزہ رکھیں بعد میں، ہاں جی، اور نماز ٹائم پر نہ پڑھیں، وضو صحیح نہ کریں، پاؤں جرابوں پر مسح کریں، تو خدا کا خوف نہیں ہے کسی کو؟ تو یہ اتنا فتنے کا دور ہے کہ اس میں آپ کو کسی صحیح عالم دین اور صحیح مسلک کے ساتھ آپ کو رہنا بہت ضروری ہے۔ اور بلیو میں کہ آپ کسی جگہ چلے جائیں، ایون جو ہے سنت کلیم کرتے ہیں ان کے سینٹر میں چلے جائیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ عوام کو علم نہیں، اب امام بھی نہیں پڑے ہوئے، ہاں جی، اب میرے جیسا امام ہوگا تو لوگ پریشر ڈالیں گے تو ہم تو بات مان لیں گے نا۔ یہ حالت ہے۔ تو کم از کم جو ہے آپ کا جہاں تک آواز پہنچ سکے آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ قرآن عزیز کے ساتھ کھیلے نہیں، ہاں جی۔ اگر یہ جو مسلمان تنزل کا شکار ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ کلیم حدیث پاک ہے کہ مسجدیں بھری ہوں گی قیامت کے دن، نماز ایک کی بھی قبول نہیں ہوگی۔ جب ٹائم میں نماز نہیں پڑھنی، جب جرابوں پر مسح کرنا، وضو صحیح نہیں کرنا، جب امام صحیح نہیں، جب نظریے صحیح نہیں، تو نمازیں کیسے قبول ہوں؟ اور 400 آدمی جی تراویح میں 300 چلا جاتا ہے، 8 پڑھ کر اور 1 رہ جاتا ہے جب اس تراویح میں، تو ایسے 100 آدمی کو ہم نے قربانی کرنی ہے ان کی۔ بڑا کام ہے جی، بڑی ماشاءاللہ مسجد بڑی آباد ہے جی، بڑی رونق ہے، ہاں جی، کیا رونق ہے کہ عورتیں پھر رہی ہیں، بچے پھر رہے ہیں اور مرضی کے کام ہو رہے ہیں، یہ کام ہے دین کا۔ کسی کو مسائل کا علم نہیں، کسی کو تعلیم نہیں ہے کسی قسم کی۔ مسائل پوچھیں کسی سے کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتے کتنے ہیں، وضو کیسے کرنا، روزہ کیسے کھولنا ہے، رکھنا کیسے ہے، مسائل کا علم بھی نہیں ہے اور بنیادی تعلیم ہی نہیں ہے۔ ہمارے کالجوں میں جتنے بھی یہ کالج والے آئے ہیں، آپ ڈاکٹر ہوں، فارماسسٹ ہوں، آپ سائنٹسٹ ہوں، جو مرضی ہوں، انجینئر ہوں، مسائل پوچھیں کسی کو پتہ ہے اس بات کا؟ اور احساس بھی نہیں کسی بات کا، سمجھتے ہیں ہم سب وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا۔ یہ بھی احساس نہیں ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے اور کہاں ہمیں لگتی ہے۔ اب بلیم کون؟ مولویوں پر بلیم۔
ہاں جی کہ یہ نہ ہوتے نا تو ہم چاند پر پہنچ جاتے، جہاں یہ نہیں ہے وہاں مریخ پر لوگ پہنچ گئے اور یہ ہمیں روکے ہوئے۔ اللہ آپ کی ہماری جو ہے ہدایت فرمائے، آمین اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حالات کو درست آمین فرمائے۔ اللہ